اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بھی فلسفہ سیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آج تک کبھی آپ نے کوشش کی ہے فلسفہ سیکھنے کی، اور کبھی آپ کو ایسا لگا ہے کہ فلسفہ کوئی سخت سبجیکٹ ہے، مشکل سبجیکٹ ہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ بات ایک حد تک درست ہے کہ فلسفہ سیکھنا اور اس علم کو سخت جو ہے وہ پیش کیا جاتا رہا ہے آج تک، اور جب آپ فلسفے کے علم میں داخل ہوتے ہیں تو فلسفہ مشکل لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ فلسفہ واقعاً بہت زیادہ مشکل ہو۔ ہاں، ایک حد تک مشکل علم ہے، لیکن اگر آپ فلسفے کو طریقے سے سیکھیں اور جس انداز میں سیکھنا چاہیے، جس ترتیب اور سیکوینس کے ساتھ فلسفہ سیکھنا چاہیے، اس ترتیب سے آپ سیکھیں گے تو فلسفہ آپ کو بہت زیادہ دلچسپ بھی لگے گا اور بہت زیادہ اچھا بھی لگے گا، بہت زیادہ مفید بھی لگے گا، اور فلسفہ سیکھتے وقت آپ بہت زیادہ لطف بھی اٹھائیں گے۔ عزیزان محترم، اس سیریز کے اندر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم جو اسلامک فلسفی ہے، اسلامی فلسفہ ہے، اس کو انتہائی آسان انداز میں، بالکل سادہ عبارات اور بالکل سادہ انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس سیریز میں ہم فلسفے کی الف با آپ کو سکھائیں گے، اور اسلامی فلسفے کے جو مسائل ہیں۔ بعض دفعہ آپ فلسفے کی تاریخ سے بحث کرتے ہیں اور اس کی ہسٹری بیان کرتے ہیں، اس کے اندر جو اہم شخصیات ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس سیریز کے اندر ہم اس حوالے سے بحث نہیں کریں گے، بلکہ جو اسلامک فلسفی ہے اس کے جو مسائل ہیں، یعنی اصل جو فلسفہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا انشاءاللہ امید ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، اور اس ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب سے ہم بیان کریں گے، ان مسائل کو آپ سنتے جائیں گے تو یقیناً ایک فلسفے کا ذوق آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ عزیزان محترم، جب ہم فلسفے کے علم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو فلسفے کا علم ایک ایسا علم ہے کہ جس میں انسان اپنے حوالے سے اور اس کائنات کے حوالے سے جو حقیقت ہے اس حقیقت تک پہنچنے کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی فلسفہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کا نام ہے، اور اس کوشش کے اندر ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، یہی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو فلسفہ ہے۔ یعنی اس کائنات کے اندر انسان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اور اس طرح سے کائنات کی ہر چیز اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اور اگر خدا کا وجود ثابت ہو جاتا ہے تو خدا کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ در حقیقت فلسفہ آپ کو سکھاتا ہے۔ حق اور حقیقت ہے کیا؟ کیسے حق اور حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے؟ سچ اور جھوٹ کا معیار کیا ہے؟ آیا حق اور حقیقت کو ہم جان سکتے ہیں؟ پیمانہ کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ راستہ کیا ہے؟ ان حوالوں سے فلسفے میں بحث ہوتی ہے، اور یہ پوری جو بحث ہوتی ہے وہ عقلی روش کے ساتھ بحث ہوتی ہے، یعنی آپ اپنی عقل کے ساتھ یہ ان تمام مسائل میں فیصلہ کریں گے، کسی آیت سے، کسی روایت سے، کسی بزرگ کے قول سے، کسی تاریخی بات سے آپ استناد نہیں کریں گے اور اس سے دلیل نہیں لائیں گے۔ اور عقل جو خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور خداوند متعال نے اسی نعمت کے ذریعے سے انسانوں کو باقی تمام موجودات سے، خاص طور پر جو حیوانات ہیں ان سے الگ کیا ہے، اور یہی عقل کی نعمت ہے جس کی بنا پر انسانوں نے، اگر آپ طول تاریخ میں دیکھیں تو انسانوں نے ترقی کی ہے، تمدن اور تہذیب کی بنیاد رکھی ہے، ٹیکنالوجی تک انسان پہنچا ہے، تو ان سب کی پشت پر آپ کو انسانی عقل نظر آئے گی۔ لہٰذا اسی انسانی عقل اور خدا کی جو ایک دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم فلسفے میں یہ جو بہت زیادہ ابتدائی اور اہم اور بنیادی جو سوالات ہیں ان کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا انسان کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں، حتیٰ جو آثار قدیمہ آپ کو ملتے ہیں، ان میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ بات اور اس کے آثار ملتے ہیں کہ انسانوں نے ہمیشہ اپنی عقل سے استفادہ کیا اور اسی بنیاد پر مختلف مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، بس عقلی بنیادوں پر غور و فکر کرنا اور مسائل کو حل کرنا یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ لہٰذا اگر جہاں سے انسان کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے انسانوں نے اس دنیا میں آ کر زندگی گزارنا شروع کی ہے، جہاں سے انسانوں کا وجود موجود ہے، وہاں سے انسانی عقل سے استفادہ موجود ہے، لیکن مکتوب شکل میں، ریٹن فارم میں جو سب سے پرانے فلسفی نظریات ہم تک پہنچے ہیں وہ یونانی فلسفے کے آثار ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، وہ آج بھی مکتوب شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ در حقیقت اگر خصوصاً یونانی فلسفے کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو اس دور میں کہا یہ جاتا ہے کہ سوفسٹ جو حضرات ہیں، جو سفسطہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ایک رواج آ گیا تھا۔ وہ لوگ ہر چیز میں شک کرتے تھے اور اس طرح سے سوچتے تھے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے،
اور نہ کسی چیز کی حقیقت کو جاننا ہمارے لیے ممکن ہے، لیکن اس شک اور سفسطہ اور ابہام کے اس عالم میں 3 بڑے فلسفی آتے ہیں جن کا نام آج بھی لیا جاتا ہے، جناب ارسطو اور ان کے شاگرد افلاطون، اور اس کے بعد جناب سقراط اور ان کے شاگرد افلاطون، اور ان کے پھر شاگرد جو ہیں جناب ارسطو۔ انہوں نے آ کر اس سفسطے اور شک کی جو بنیادیں تھیں ان کو ختم کی اور یقین کی بنیادوں پر ایک فلسفہ کھڑا کیا، اور وہ فلسفہ آج بھی ہم تک پہنچا ہے، ریٹن فارم میں ہم تک پہنچا ہے، اور اس کی کتابیں آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ لہٰذا یہ جو جناب ارسطو، افلاطون اور سقراط نے جس فلسفے کی بنیاد رکھی تھی، جو یقین کی بنیادوں پر فلسفہ قائم تھا، وہ چلتا رہا 4 صدی عیسوی تک۔ 4 صدی عیسوی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، اور جو رومن امپائر ہوتا ہے وہ دین مسیحیت کو قبول کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب رومن امپائر کا جو سرکاری مذہب ہے اور سرکاری جو دین ہے وہ جب مسیحیت جو ہے اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، تو اس کے بعد در حقیقت فلسفہ اور علم اس امپائر کے اندر، چونکہ جو مسیحی مذہبی پیشوا ہے، رہنما ہیں، ان کی طرف سے چونکہ علم کے اوپر، سائنس کے اوپر بہت زیادہ حملے ہوتے ہیں اور اس کو دین کے مخالف سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس پورے دور میں جو تقریباً 1000 سال کا ایک پورا ایج ہے، ایک پورا عرصہ ہے، جسے یورپ میں خود ان کے اپنے اعتراف کے مطابق جس کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، تو یہ جو 1000 سال ہے یورپ کی تاریخ کا، یہ واقعاً جو ہے وہ تاریک ایام تھے اور تاریک دور تھا، کہ جس میں کسی بھی علم میں کوئی خاص ترقی، خاص طور پر جب ہم فلسفے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی خاص ترقی اور عروج آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس دور میں جو مذہبی پیشوا تھے وہ لوگوں کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، اور ان کے جو عقائد ہیں ان کی تفتیش کرتے تھے، اور اگر کسی کا عقیدہ غلط نکلتا تو اس کو سزائیں دینا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن نہیں بلکہ زمین متحرک ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس جو نظام شمسی ہے اس کا جو مرکز ہے وہ سورج ہے، زمین نہیں ہے، تو ان باتوں پر پھر ان کو سزا دی جاتی تھی۔ ایسے میں وہاں پر فلسفے کی ترقی من جملہ جو باقی دوسرے علوم ہیں ان کے ساتھ ساتھ فلسفے کی ترقی بھی رک گئی تھی۔ یہ وہی دور ہے جب یورپ کے اندر 1000 سال کا تاریک دور چل رہا تھا۔ اسی دور میں، یہ مغرب زمین کی بات ہے، جب آپ مشرق کی طرف آتے ہیں تو مشرق میں اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے، اور خداوند متعال کی طرف سے وحی کا نور انسانوں تک پہنچتا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں وہ تعلیمات، اسلام کی وہ تعلیمات کہ جس میں عقل سے استفادے کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جس میں خود تعلیم کے حصول کے حوالے سے آپ جانتے ہیں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ایسے میں مسلمان بہت زیادہ علمی، فکری حوالے سے مسلمان ترقی کرنے لگ جاتے ہیں، اور عالم اسلام میں علوم بہت زیادہ جو ہے اس میں ترقی آپ کو، پیش رفت اور ترقی آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے۔ اسی دور کے اندر عالم اسلام میں فلسفہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے اس نے ترقی کرنا شروع کی، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ عالم اسلام میں فلسفے کا آغاز یونانی فلسفے کے ترجمے کے ذریعے سے ہوا، کہ جس میں جب بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا کہ جہاں پر مختلف کتابوں کے ترجمے کیے جاتے تھے، تو اس سینٹر کے اندر، بیت الحکمت کے اندر مختلف یونانی کتابوں کا بھی ترجمہ کیا گیا۔ یہ بات بہت حد تک درست ہے، اگرچہ اسلام کی اپنی تعلیمات، علم کے حوالے سے جو اہمیت ہے، عقلی تدبر اور تفکر کے حوالے سے جو اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ برقرار تھی، لیکن یونانی فلسفہ جب آیا تو ان دونوں کے انٹریکشن سے، اور یہ دونوں چیزیں جب ایک ساتھ مل گئیں تو اس کے بعد ایک اسلامی فلسفہ وجود میں آیا۔ اس میں جناب فارابی کا نام آپ لے سکتے ہیں، کندی کا نام آپ لے سکتے ہیں، اس میں جناب ابن سینا کا نام لے سکتے ہیں۔ یہ وہ بزرگان ہیں جنہوں نے اس فلسفے کو، جو یونان کا فلسفہ تھا، اس کو مسلمان بنانے کی، اس کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی۔ البتہ اس سے ہماری مراد یہ نہیں کہ فلسفہ جو ہے اسلامی غیر اسلامی اس معنی میں ہوتا ہے کہ ایک جو ہے یعنی اس کو اخلاقی لحاظ سے کہیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس معنی میں نہیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ وہ فلسفہ جو دین کے ساتھ ہم آہنگ ہو، جس میں اور دین کے میں کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ نہ ہو، ایک ایسا فلسفہ کہ جس میں دین کی جو تعلیمات ہے، وحی کی جو تعلیمات ہے، ان سے استفادہ کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ جو فلسفہ ہے جو فارابی اور ابن سینا کے دور میں شروع ہوا، اگرچہ یہ ارسطوئی فلسفہ تھا، لیکن اس میں اسلام کا ایک امتزاج بھی آ گیا، اسلامی تعلیمات کو اس کے ساتھ مکس کیا گیا، تو یہ ایک دور چلا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 6 صدی ہجری میں جناب سہروردی جب آئے ہیں،
ایک بڑا نام ہے جناب سہروردی. انہوں نے آ کر ارسطو کے بجائے افلاطونی جو فلسفہ ہے اس کو زیادہ اہمیت دی ہے. اور افلاطونی فلسفہ وہ تھا کہ جس میں عقلی تفکر، عقلی تدبر اور جو عقلی روش ہے اس کے ساتھ ساتھ باطن اور انسان کی جو روح ہے اس کی پاکیزگی اور اس کی طہارت کے اوپر بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. نفس کی تہذیب کو بھی وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. لہٰذا اس فلسفے کو اشراقی مکتب اور اسکول آف تھاٹ کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد 11ویں صدی ہجری میں ایک بہت بڑا نام آیا ہے جناب ملا صدرہ، صدر المتعلقین جن کو کہا جاتا ہے. انہوں نے آ کر ایک نئی بات کی جس میں یہ کہا کہ ہم ایک ایسا فلسفہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وہ فلسفہ جس میں عرفان، برہان اور قرآن کو جمع کیا جائے. یعنی جس میں جو عقلی دلیلیں ہیں، برہان ہے اس کو، اور اس کے اندر عرفان اور جو شہود ہے اور جو نفس کی تہذیب کے ذریعے سے جن حقائق کو کشف کیا جاتا ہے ان کو بھی، اور اسی طرح سے قرآن اور وحی کی جو تعلیمات ہیں ان تینوں کو جمع کرنے کے بعد ایک نئے فلسفی مکتب فکر کی انہوں نے بنیاد رکھی جسے حکمت متعالیہ کہا جاتا ہے. اور آج تک تقریباً 400 سال گزرنے کے بعد آج بھی جو فلسفہ عالم اسلام میں، خصوصاً عالم تشیع میں جو فلسفہ رائج ہے وہ وہی حکمت متعالیہ کا مکتب ہے. اس میں صرف ایک بات میں ایڈ کر لوں. دیکھیے جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں ان کا ہم بہت زیادہ احترام اور ان کی تکریم کرتے ہیں، لیکن جناب غزالی نے جب فلسفے کے اوپر تقریباً 4 صدی ہجری میں انہوں نے جب ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا فلسفے کے اوپر، تو اس کے بعد اہل تسنن میں فلسفہ کوئی بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکا. اس کے بعد عام طور پر اہل تسنن کے جو بڑے مدارس ہیں، مثلا الازہر کی بات کر لیں آپ، مثلا مکہ مدینہ کی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کی بات کر لیں، دمشق کی جو مثلا اور شام کی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کی بات کر لیں، وہاں پر فلسفے نے کوئی بہت زیادہ ترقی نہیں کی. ہاں چیدہ بعض شخصیات درمیان میں نکلتی رہی ہیں، لیکن وہاں پر چونکہ فلسفے کی مخالفت کی جو فضا تھی وہ غالب رہی ہے. لیکن عالم تشیع میں فلسفے کو ایک بہت بڑی اہمیت ہمیشہ حاصل رہی ہے. البتہ عالم تشیع میں بھی مشکلات بہت زیادہ تھیں، خاص طور پر جو مکتب نجف ہے وہاں پر بہت سارے ادوار میں فلسفے کی مخالفت ہوتی رہی. لیکن اس کے باوجود خود مکتب نجف کے اندر بھی اور ایران کے چاہے سبزوار کا علاقہ ہو، چاہے اصفہان کا علاقہ ہو، چاہے قم ہو، ان تمام، چاہے تہران ہو، ان علاقوں میں فلسفہ مختلف ادوار میں اور مختلف ٹائم اور آف ڈیوریشن میں فلسفے نے ترقی کی ہے. اور یہی جو حکمت متعالیہ ہے اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور فلسفے کو ایک نیا عروج اور ترقی اس نے عطا کیا ہے. اور آج جو فلسفہ ہمارے سامنے موجود ہے وہی حکمت متعالیہ ہے. انشاءاللہ اس سیریز کے اندر حکمت متعالیہ جو جناب ملا صدرہ کا فلسفہ ہے، اسی فلسفے کی بنیاد پر ہم فلسفے کے کچھ مسائل کو بالکل سادہ اور آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.